السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اگر ان کے اعمال قبول ہو گئے ہیں تو اس کی کیا نشانی ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے، اگر ہمارے اعمال دنیا میں اللہ رب العالمین نے قبول کر لیے، اس کے عوض میں ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا میں کیا ملے گا؟ اللہ کی طرف سے ہمیں رحمت ملے گی، سکون ملے گا، برکت ملے گی، فضل ملے گا، اور ہمارا دل اندر سے خوش اور باغ باغ ہو جائے گا۔ اور یہ برکت ہمیں اپنے اعمال میں، اپنی اولاد میں، اپنے گھر کے اندر، اپنی ایک ایک چیز میں ہمیں برکت نظر آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا میں اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے اعمال صالحہ کو قبول کرتا ہے تو اللہ سے دنیا میں یہ چیزیں عطا کرتا ہے اور آخرت میں اللہ رب العالمین جنت عطا کرے گا۔ تو میرے بھائیوں بات یاد رکھیں، اگر دنیا میں کوئی دیکھنا چاہے کہ میرے اعمال قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، تو وہ اپنے اعمال میں برکت دیکھے، اپنی اولاد میں، اپنے گھر میں سکون دیکھے، فضل دیکھے، رحمت دیکھے، رحمت کو محسوس کرے، وہ اس کو اپنی اولاد میں، اپنے گھر کے اندر وہ چیز محسوس کرے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مکے میں برستی ہے، مدینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ جس طرح درود شریف پڑھنے سے ہمیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر برکات کو نازل کرتے ہیں۔ اور جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت آتی ہے، رحمت آتی ہے۔ تو یہ رحمت اور فضل کوئی بندہ اپنی دنیا میں کروڑوں روپیہ خرچ کر دے، وہ اپنے گھر کے اندر رحمت نہیں لا سکتا، سکون نہیں لا سکتا، فضل۔ یہ بندے کے اعمال کی قبولیت کے بعد اللہ دنیا میں رحمت، فضل اور سکون اور یہ چیزیں عطا کرتے ہیں، اور آخرت میں اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائیں گے۔ اور یہ رحمتیں، برکتیں آسمانی شفائیں ہیں۔ جس چیز میں اللہ کی طرف سے برکت آ جائے تو میرے بھائیوں وہ تھوڑا عمل بھی سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ صحابی رسول نے خندق کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنے سارے صحابہ کو وعدہ دے دی۔ وہ گھر میں آ گئے تو وہ پریشان ہو گئے، تو بی بی صاحبہ نے پوچھا کہ آپ نے بلایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد فرمایا وہ جانے، ان کا کام جانے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا لاب ہانڈیا میں ڈالا اور آٹے کے اندر اسی طرح، اور پھر فرمایا کہ روٹیاں لگاتے چلے جاؤ اور سالن آپ تقسیم کرتے گئے، فرمایا کہ اس میں اللہ رب العالمین نے برکت ڈال دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑا، آج ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پیسے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے ہر انسان کا مقدر لکھ دیا ہے۔ اب ہمارے ذمہ ہے، ہم نماز پڑھ کے، سچ بول کے، ایمانداری سے کام کر کے، اللہ سے ڈر کے کوئی بھی کام کریں گے تو اللہ تعالی ہماری ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے اس رزق میں برکت ڈال دیں گے۔ اب جس رزق کے اندر برکت ہو، وہ مسائل، رحمت ہو، سکون ہو، ان ایسے رزق سے گھروں کے اندر سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، مسائل ختم ہوتے ہیں، لڑائیاں ختم ہوتی ہیں، فتنے، بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ اگر مال کے اندر رحمت اور سکون اور فضل ہو تو میرے بھائیوں، یہ کوئی بندہ لاکھوں روپیہ بھی خرچ کر کے اپنے گھر میں برکت اور سکون نہیں لا سکتا۔ تو اس لیے ہمیں رزق کی تلاش میں نہیں رہنا چاہیے، ہمیں برکت کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ اور جو بندہ نماز پڑھے گا اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دے گا، رحمت اور سکون ڈالے گا۔ جو نماز نہیں پڑھے گا اللہ اس کے رزق سے برکت چھین لے گا، سکون۔ تو یہ ایسا ہی ہے، بے برکتہ مال ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کسی جسم کے اندر سے روح نکل جاتی ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو وہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو جلدی دفن کر کے آؤ، کہیں ایسا نہ یہ بدبو چھوڑ جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کے اندر جو سب سے چیز، اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں، اللہ راضی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور جنت دے گا، تو ہم اپنی زندگی میں رحمت اور فضل کو محسوس کریں۔ تو اس کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہے، ہماری نیت کے ساتھ ہے، ہمارے ارادے۔ اس میں اللہ رب العالمین اگر برکت ڈال دے تو اللہ تعالیٰ ہماری ساری پریشانی ختم کر دے گا۔ تو آج اسمانی شفا کے تحت ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ دنیا میں اعمال قبول کی نشانی رحمت کا ملنا ہے، سکون کا ملنا ہے، فضل کا اور برکت کا اور یہ سکینت کا ملنا ہے۔ اگر یہ چیزیں مل گئی ہیں تو سمجھ لیجئے اللہ آپ سے راضی ہے، اللہ نے آپ کے اعمال کو قبول۔ اگر یہ چیزیں نہیں ملیں تو سمجھ لیجئے اللہ ہم سے راضی نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ملی تو پھر قیامت کے دن جنت کا حصول مشکل ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آسمانی شفائیں آپ تک پہنچتی رہیں، اور گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔